ناظرین، آج ہم رمضان المبارک میں ہماری شہری ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مس اطرت موجود ہے۔ مس اطرت، بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں کس طرح سے ہم اپنے رسپانسبلٹیز کا احساس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا رمضان، ایک ایسا مہینہ ہے فضیلتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے اسموتھ بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے سال کے باقی مہینوں سے زیادہ افضل اور زیادہ بہترین بنا سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خدا نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور جنت کے دروازے خود پر کھول دو، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جب جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور خدا انسانوں سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اور یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ تمہارا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنے ثواب کما سکتے ہو کماؤ، کیونکہ یہ مہینہ ہے۔ دیکھیں، دولت مندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت سے خدا کو راضی کریں، اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے خدا کو راضی کریں جو وہ کر سکتے ہیں، جہاں تک ان کی حد ہے تعلیم میں، جہاں تک ان کو رسائی حاصل ہے وہ کریں، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ خدا نے کبھی انسان سے اس لیول سے زیادہ کی توقع نہیں کی ہے جتنا وہ نہیں کر سکتا ہوگا، بالکل استطاعت سے زیادہ کبھی توقع نہیں کرتے اللہ، اور اللہ نے ہر انسان کو استطاعت دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام کے ذریعے سے خدا کو راضی کرے۔ آپ نے خود ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ سال کے سارے دنوں میں انسان کچھ بھی کھا کے گزارا کرتا ہے، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا دسترخوان جو ہے وہ خود بخود بھر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان کے، پہلا رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا برکت کا اور تیسرا مغفرت کا ہوتا ہے۔ رحمتوں کا عشرہ تو اب گزر گیا، یہ ہے برکتوں کا عشرہ، اور اس عشرے میں خدا سے ہمیں اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب برکتوں کا عشرہ ہے تو دوسروں کے دسترخوان پہ بھی برکت ہو۔ آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں ان کاموں کے ذریعے سے جو ہم کر سکتے ہیں، بالکل۔ زکوٰۃ، خمس، یا پھر جو بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، کسی کو آپ مالی امداد کے ذریعے سے، ہر قسم کی چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کیونکہ فضیلتوں کا، رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، ابھی برکتوں کا جو عشر ہے وہ چل رہا ہے، تو ہم کس طرح سے زیادہ رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، کس طرح سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں، اور کیسے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے اس ماہ رمضان میں، اس عشرے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایز اے یوتھ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں، اسلام میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لازمی نہیں ہے صرف ماہ رمضان میں، ہم جو چیزیں اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہیں ہم ان چیزوں سے خود کو روکیں۔ وہ 12 مہینے ہی ممنوع ہیں۔ بالکل، اسلام میں جب ممنوع قرار دیا گیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان میں ان چیزوں کو اوائڈ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جب قرآن نازل ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن پڑھ لیا، 30 سپارے ماہ رمضان میں ہم نے پورے کر لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب قرآن آپ نے پڑھا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بلکہ فائدہ اس وقت ہے قرآن کو پڑھنے کا جب آپ اس کو اپنے اوپر، اپنے معاشرے پہ امپلیمنٹ کریں اور اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن غور و فکر کے ساتھ اور تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ مردوں کے احصال ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی پڑھے اور اس سے سبق سیکھے، جو چیزیں، کیونکہ دیکھیں نا، قرآن میں زندگی کے ہر ایکسپیکٹ کے بارے میں، ہر پہلو کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو قرآن سے بڑا رہنما اور قرآن سے بڑا استاد شاید اس زمانے میں کوئی اور نہ۔ اور بدقسمتی سے ہمارا عالمیہ یہی رہا ہے کہ زیادہ تر ہماری پریکٹس یہی رہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور شاید باقی جو سال کے 11-12 مہینے ہیں اس میں اس قدر اس حد تک نہیں پڑھتے ہیں جتنا ہم رمضان المبارک پہ پورے مہینے میں پڑھتے ہیں۔ 3 دفعہ ختم کیا، 1 دفعہ ختم کیا، اور کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم سال کے 12 مہینے اگر ایک سپارہ، ایک آیت، ایک سورت کو ہم ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، واقعی لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید اور نماز بھی صرف رمضان کے 30 دنوں تک محدود ہو گئے ہیں،
بہت سے لوگ یہی کرتے بھئی رمضان ہے کلاس چھوڑو جا کے نماز پڑھ لو، لیکن باقی دنوں میں نے شاید ہی کسی کو اتنی پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز بھی پابندی سے پڑھیں، پابندی سے نماز ادا کریں، اور جہاں تک ہمارے دوسرے فرائض ہیں وہ بھی ہم انجام دیں. اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں باقاعدہ مقابلہ چلتا ہے رمضان میں کہ بھئی آج اس ہفتے میں اتنے سے پارے پڑھوں گا، اس ہفتے میں اتنی بار قرآن ختم کروں گا، اور اس ہفتے میں یہ کروں گا. بہت اچھی بات ہے، ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے، پڑھنا لیکن اسی کو چاہیے، اگر سمجھ کے پڑھا لیکن جائے. قرآن مجید مقابلے کے لیے نہیں نازل فرمائی گئی، قرآن مجید اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو اسپیکٹ قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، جن جن چیزوں کا ذکر ہے، ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے خود کی زندگی کو بہتر بنائیں اور معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں. معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں. اطرت بتائیے گا کہ قرآن کریم کو ہم کس طرح سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن شاید اپنی ارلی ایجز میں نہیں پڑھا ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن بچوں نے نہیں پڑھا ہے، تو کیا وہ تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کس طرح سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے چلے ارلی ایج میں قرآن نہیں پڑھا ہے تو اب بھی آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اب پڑھیں، کیونکہ ویسے بھی ماہ رمضان جو ہے اس میں بہت ثواب ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اس چیز کے لیے موٹیویٹ کر سکتا ہے ماہ رمضان. بالکل. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورے 12 مہینے قرآن نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں اگر ان کو 30 دن ملے ہیں اور وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ اور بلکہ اس کنسنٹریشن کے ساتھ جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے ترجمہ پڑھیں. لیکن ترجمہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے ایسے پہلو ہیں اور بہت سے ایسے مفہوم ہیں قرآن مجید کے ترجمے میں کہ جو ہم ایک بار پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تفسیر پڑھیں. کتنے قصص ہیں نبیوں کے اس کے اندر، کتنی کہانیوں کے ذریعے سے خدا نے ہمیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے. کئی بار خدا نے اپنے غضب کا بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، اور یہ نہیں کرو گے تو اس طرح کا عذاب نازل ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ نہیں کہ خدا ہمیں ہر چیز سے خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، خدا بہت رحمان اور رحیم ہے، بہت غفور و کریم ہے، لیکن ہے یہ کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں کروں گا تو وہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اندر دیے گئے ہر پہلو کی تفسیر پڑھیں، اور بہت سے قصص میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، بہت سے نبیوں کی کہانیاں ہیں اس کے اندر جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، ان کے ذریعے سے ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں کہ بھئی وہ کر سکتے تھے، وہ ہمارے رہنما ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اپنی لائف کو بہت بہترین بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی لائف کو بہت بہترین بنا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے قرآن پاک. ہمیں قرآن پاک کو باقاعدہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے اور اسی سے اپنی زندگیوں میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور مہمان کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ نگہبان.